بنیاد رکھی گئی ہے از خود یسوع ہے، از خود خدا ہے۔ استثنا کی کتاب کے 32ویں باب میں، استثنا کی کتاب کے 32 باب کی 4 اور 31 آیت میں، پہلا سیموئیل دوسرے باب کی دوسری آیت میں، دوسرا سیموئیل 22 باب کی 32 آیت، زبور 18 اور دوسری، یہ جتنے حوالے میں نے پڑھے ہیں اس میں سب میں خدا کو پیٹروس کہا گیا ہے، خدا کو کیفا کہا گیا ہے۔ تو پیٹروس ہے اور میں اس کیفا پر کلیسیا بناؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا اس کا مطلب سینٹ اگسٹن کہتا ہے یہ خود یسوع ہے۔ دوسرا مطلب جو عام تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ جو اس کے لبوں کے اندر سے مسیح کے بارے جو اس نے عقیدہ ادا کیا، کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس ایمان پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی ہے، عقیدے پر ایمان بنیاد رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری دانست میں عقیدے سے بڑھ کر جس کے بارے میں عقیدہ ہے اس پر بنیاد رکھنا زیادہ مضبوط بنیاد ہے۔ بس پھر مطلب کیا ہے؟ دراصل اس میں مطلب یہ ہے، یسوع جب کہتا ہے کہ تو پیٹروس ہے، میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا کی عمارت کا میرے بعد تو پہلا شخص ہے، پہلا پتھر تو ہے جو اس پہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سارے نبی ہیں، افسیوں کے خط میں لکھا ہے سارے نبی، اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں پتھر ہیں، اس کے بعد آپ کلیسیا کے زندہ پتھر ہیں جو چرچ کی عمارت کے لیے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لیٹ می کلیریفائی اٹ ہیئر، یسوع نے کلیسیا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا، یہ اردو ترجمے میں ہے۔ یسوع نے گریک ورڈ ایکلیسیا استعمال نہیں کیا، اگرچہ مطلب وہ دے رہا ہے۔ یسوع نے ارامی بولی ہے، اور ارامی زبان میں کیا لفظ کلیسیا کے لیے یسوع نے استعمال کیا؟ قہار یہوے۔ بولیں گے میرے پیچھے؟ یار سیکھ لیں ہم یار، بڑے بڑا کچھ سیکھ چھڑے ایسا ٹی وی تو افعال نہیں باجی، نہ آگ نہیں، قاف کینچی والا، قہ ادھر سے نکالے گٹرل ساؤنڈ ہے، قہار یہوے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کی جماعت۔ قہار، قاف 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 کینچی والا، قہار یہوے۔ یسوع نے پریسبیٹرین چرچ نہیں کہا کہ تو کیفا ہے، تو کیفا ہے۔ یسوع نے اسکاچ مشن میں نہیں آ کر، پیچھے ذرا میرے پیارے میرے دوست بیٹھے ہیں، تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اسکاچ مشن کو بناؤں گا، پلیز نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تو کیفا ہے اور میں ایمانداروں کی جماعت اس پر بناؤں گا، اپنے آپ پر، اپنے پر، اپنے اوپر، میں جو چٹان ہوں۔ اور بائبل مقدس میں چٹان سے مراد قوت ہے، اور اگر مسیح جو چٹان ہے، جو قوت ہے، اس پر کلیسیا کی نیو نہ رکھی جائے تو ساری کلیسیا کی عمارت کیا ہو جائے گی؟ دھڑام کر کے نیچے گر جائے گی۔ یہ آدمیوں پر عمارت نہیں رکھی گئی، ہاں پہلے مسیح چٹان کے طور پر رکھا گیا ہے، پھر پترس اور رسول اور آپ اور آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی آنے والی پیڑھیاں اس پہ پتھروں، زندہ پتھروں کی طرح ایک خوبصورت عمارت بنتی چلی جائے گی۔ تو پترس ہے، میں اس پتھر پر ایمانداروں کی ایک جماعت بناؤں گا، میں ایک نیا اسرائیل بنا رہا ہوں، میں ایک نئے لوگوں، خدا کے لوگوں کی نئی جماعت بنا رہا ہوں۔ اور آج دوپہر کو میں نے بتایا تھا ٹیمپل کے لیے، سینگاگ کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں بائبل مقدس میں، انٹرچینجبل ہے۔ خدا کے لوگوں کی، ایمانداروں کی، جس کا مسیح پر ایمان ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح
ہے ان ایمانداروں کی ایک جماعت یسوع نے بنانے کا وعدہ دیا ہے، اور کہا یسوع نے کہ میں تجھے خدا کی بادشاہت کی کیا دوں گا؟ کنچیاں دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پہ باندھے گا، جو کچھ تو زمین پہ کھولے گا آسمان پر کھلے گا۔ میں تجھے کنجیاں دوں گا، اس کا مطلب اختیار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجھے آسمان کی بادشاہی کا اختیار دے دوں گا اور خود وڈرا کر جاؤں گا، اور میری اتھارٹی جو خدا کے بادشاہ کے طور پر ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی۔ جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں۔ جب کانسٹیٹیوشن کسی کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بناتا ہے، جب کانسٹیٹیوشن کے تحت مختلف ادارے بنتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ کانسٹیٹیوشن انویلڈ ہے کیونکہ لوگ آگے آگے ہیں۔ جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں۔ اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے چرچ کی؟ دیٹ نیور لائز ود دا مین۔ ہم کو پترس کی طرح صرف وی آر ٹیکن ایز اسٹیورڈس۔ اور الیاکیم ایک شخص ہے جس کے بارے میں یوسایا کہتا ہے کہ اس کو خدا کے گھر کی کنجیاں دی گئی۔ صبح اس کا کام تھا وہ خدا کے گھر کو کھولے، شام کو خدا کے گھر کو کھولے، اور لوگ آتے تھے، صبح بھی گھر کھلتا تھا خدا کا، شام کو بھی کھولتا تھا۔ They could have an access to meet the king۔ الیاکیم کے پاس یہ کنجیاں تھیں، لیکن وہ کنجیاں لے کر مالک نہیں بن گیا تھا خدا کے گھر کا۔ He was simply a steward۔ So Peter was simply a steward of the house of God. Simply a steward. And so are we. اسی طرح ہم بھی خادم اور ایڈر صاحبان اور کلیسیا کا ہر ایک ایماندار شخص، اس کے ہاتھ میں خدا کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں۔ اس کنجی سے اس نے خدا کی بادشاہت کے دروازے کو کھولا۔ 3000 لوگ خدا کی بادشاہت میں پہلی بار داخل ہوں گے۔ سو آن اینڈ سو۔ اب دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ کلیسیا کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں رسولوں کے پاس اور بعد میں خادموں کے پاس آتی چلی گئی ہیں۔ جو کچھ تو، مجھے ختم کرنے دیجیے 2 منٹ اور 2-4 منٹ ہے، جو کچھ تو کھولے گا وہ آسمان پہ کھلے گا، جو کچھ تو باندھے گا وہ آسمان پہ باندھے گا۔ پلیز یہ ٹرم نئی نہیں ہے جو یسوع نے کہی ہے۔ دس ٹرم از ویری مچ جوش کسٹم میں یہودی استاد اور یہودی ربی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کیا کہ وہ یہودی توریت کے مطابق کمیونٹی کے ہر شخص کے بیہیویئر کے لیے، پلیز نوٹ کریں میں کیا کہنے لگا ہوں، کمیونٹی کے بیہیویئر کے لیے جب لوگ ان کے پاس آتے، کن کے پاس؟ یہودی استادوں کے پاس اور یہودی ربیوں کے پاس، جب لوگ پوچھنے آتے جناب اس مسئلے پہ ہم کیا کریں، اس مسئلے میں کیا کریں، اس مسئلے میں کیا کریں، اس مسئلے میں کیا کریں، اور جن باتوں کے بارے میں وہ منع کرتے وہ بند کرنا ہے، جن کی اجازت دیتے وہ کھولنا ہے۔ شریعت کے مطابق جن باتوں کو منع کیا جاتا تھا وہ ایسے ہے جیسے کسی چیز کو بند کر دیا جائے، جن باتوں کے کرنے کی اجازت ہوتی تھی ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی چیز کو کیا کر دیا جائے، کھول دیا جائے۔ میرے ساتھ سچ ہے۔ اب لوگوں نے یہودیت میں لوگوں نے جب 10 حکم پائے اور اس کے بعد چلتا رہا سسٹم، لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ خدا اپنے خدا کو اپنے سر دل، اپنی سر جان، اپنی سر طاقت سے پیار کر، اور توریت میں لکھا تھا تو اپنے پڑوسی کو کیسے کر، اپنے مانند پیار کر۔ لیکن لوگ اکٹھے ہو کر فقیوں فریسیوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے نہیں ہوئے گا، جنا پیار میں اپنے آپ کو کرنا، پڑوسی تو پڑوسوں کے کروں گا، تو پڑوسی کا بنا دے، پڑوسی سے ذرا پلیز، تو پڑوسی سے مراد ہے جو آپ کی پوری نیشنل یہودی ہے، پوری قومی بھائی کو تو
تو اپنی مانند پیار کر. اور ذرا مہربانی کر کے خداوند یسوع المسیح نے کیا فرمایا ہے؟ اگلوں سے کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ کہ پڑوسی سے کیا کر؟ جی نہیں، بدل گیا ہوا تھا سب کچھ. دیکھیں ذرا پلیز نوٹ کریں ذرا، دیکھیں جلدی سے دیکھ لیں میری ساتھ طرح پلیز، پھر ہم چلتے ہیں گھروں کو. ذرا دیکھ لیں کیا لکھے یہاں پر، میرے ساتھ مہربانی سے دیکھیں 5واں باب اور اس کی 43 ورس ذرا چیک کریں پلیز. کتاب مقدس کو سنجیدگی سے پڑھیں. اور میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، میں پرنسپل ٹھیک ہے، میں پروفیسر ٹھیک، چھوڑیں ان بات کو. I try to be a serious student of the word of God. That's it. اور کاش آپ بھی بائبل مقدس کے سیریس اسٹوڈنٹ بننا شروع کر دیں. کیا لکھا ہے یہاں؟ شاباش، پڑھیں گے بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور ختم کریں گے. شاباش، کیا لکھا ہے؟ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے نہیں. بھائی جی لکھا ہی نہیں، آپ بائبل ہی نہ دیکھ رہے یار، پلیز یار لیٹس بی ریئلسٹک. کیا لکھا ہے؟ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے کیا تھا؟ محبت کا. کہاں لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند؟ احبار کی کتاب 19 باب اور اس کی 18 آیت کو نکالیں. یہ لکھا ہے جو آپ نے بولا ہے. تو ریت جو خدا کی طرف سے موسیٰ کی معرفت ہے، اس میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو پیار کر اور پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. بعد میں with the passage of time موسیٰ کی معرفت جو شریعت آ گئی تھی اس میں چینجز آ گئی تھی. اور یہ باتیں تالمود میں لکھی ہیں. پادری صاحب کے گھر پورا تالمود پڑھیں، جائیں پڑھیں نا. اور کیا تھا شادی کے بارے میں خدا کا نظام؟ کیا تھا؟ خداوند یسوع المسیح کے پاس جب لوگ آئے تھے، یسوع نے کیا کہا تھا کہ خدا نے شروع سے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ملاکی کی معرفت کیا آیا؟ ایک مرد ایک عورت. اور طلاق کی سوائے زنا کرنے کی گنجائش کونی تھی. یہودیوں نے کیا یہودیوں نے فقہ کے عالموں نے، فقیہوں فریسیوں نے کیا کیا؟ طلاق دینے کی 60 وجوہات لکھ دی. ان میں سے چند ایک بتاتا ہوں. اگر تیری پسند کا تیری بیوی نے کھانا نہیں پکایا، طلاق طلاق طلاق. اگر تیری پسند کا پرفیوم نہیں لگایا، طلاق طلاق طلاق. اگر تیری پسند کا جوڑے میں پھول نہیں لگایا، طلاق. I'm not kidding. میں خدا کا خادم ہوں. میں نے کل بتایا تھا یہ کیا ہے؟ پروفیٹک ہے. I'm not kidding. میں مذاق نہیں کر رہا. 60 میں سے صرف 3 میں نے بتانی ہے باتیں. کیا انجیل مقدس میں لکھا ہے؟ کیا موسیٰ کی معرفت توریت میں لکھا ہے؟ جی نہیں. تالمود میں سب کچھ لکھا ہے. اور پلیز ڈو ریمبر، جتنی عزت اور قدر یہودی تورات کی کرتا ہے، اور توریت صرف 5 پہلی کتابیں نہیں ہیں. توریت کا مطلب ہے ٹیچنگ. بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنی کتابیں ہیں سب تورا ہیں. پوچھے یہ کیا کہہ گیا ہے؟ کہنا ہے کینن نے کہا. یا میں نے آپ کو بتایا ہے بشپ صاحبان کو مشورہ کرنا اور تھیالوجی کا، تو they have to come to me and ask me. Torah means teaching. ہم موسیٰ کی معرفت ٹیچنگ آئی ہے، ہم وہ میجر اور مائنر پروفٹس کے وسیلے سے آئی ہے. اور کہیں بھی 60 وجوہات نہیں لکھی. اور یہودی تورا کی جتنی قدر کرتا ہے موسیٰ کی شریعت اور انبیاء اخبار اور اس کا، اتنی ہی قدر وہ، اس کو نہیں میں اٹھانا چاہتا، تو تالمود کی اتنی ہی قدر کرتا ہے. جتنی سیکرڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ بکس ہیں اتنی ہی اس کے لیے سیکرڈ تالمود ہے. اور شام کو اگر آپ یہودی سینیگاگ میں جائیں تو وہ آپ کو
तौरेत का दीदार करने की इजाज़त नहीं देंगे. They have got a great respect for Talmud. शाम को नहीं वो आपको देखने देंगे. I went to Jewish synagogue. We requested them, please, could you please show us? And I said, no. This is sunset is there. Please. So दोनों की इज्जत और कदर एक ही है. हालांकि दोनों में किस कदर बड़ा फर्क है. खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे बादशाही की कुंजियां देता हूं, जो कुछ तू खोलेगा, जैसी तशरी तू करेगा, आसमान पर वो तशरी एक्सेप्टेबल होगी. जो तू मना करेगा आसमान पर वही कबूल होगा. जो तू जमीन पर तालीम देगा आसमान पर एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन रसूल रूह कुद्स की रहनुमाई में तालीम देते थे. रूह कुद्स जो कहता था, रूह कुद्स जो कहता था वो सिर्फ वो ही बयान करते थे. और रूह कुद्स वो कहता था जो यीशु ने कहा था. इसीलिए रूह कुद्स के बारे में जब लिखा है ना दूसरा मददगार, तो ग्रीक टेक्स्ट में पता है क्या लफ्ज लिखा है? अलोस पैराक्लेटोस. दूसरे के लिए एक और लफ्ज भी है, हेट्रोस पैराक्लेटोस. हेट्रोस का मतलब है फर्क, अलोस का मतलब है सेम. जो यीशु ने कहा रूह कुद्स वही कहेगा, अलोस पैराक्लेटोस. शुक्र है खुदा का, जो कुछ यीशु ने तालीम दी है चर्च ने सदियों तक तो किया, अब नहीं है. अब क्या आ गया चर्च में? 2, 3, 4, 5 शादियां. अब चर्च में क्या है? गेस को चर्च में ओहदे दिए जा रहे हैं. अगर गे पीछे आकर बैठते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I've got no problem with the gays and lesbians. If they are sitting in the pews, I have got no problem. अगर यहाँ पर गे को खड़ा करके बिशप बना दिया जाता है और पादरी बना दिया जाता है और लेस्बियन को पादरी, और माइंड यू जब मैं वहां पर था तो वहां का सीनियर चैपलन खुद कहता था मैं गे हूं. शेम. साइप्रस में सिनड की मीटिंग हुई, मिडिल ईस्ट की सिनड, यूए की सिनड, साइप्रस की सिनड, और मुझे ऑनर मिला. डिग्री मुझे ऑनर नहीं है, वो गलत, टेक्निकली गलत लफ्ज है, क्योंकि यू अर्न योर डिग्रीज. आप बाकायदा एकेडमिक जाके कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं, देन यू अर्न इट. लेकिन जो ऐसे पासवान हैं 15-20 साल पासवानी की खिदमत करके जिनको डॉक्टरेट मिल जाती है, वो ऑनर होता है, और उसके आगे वो डॉक्टर लफ्ज लिख नहीं सकता टेक्निकली स्पीकिंग. इस किस्म की बातें थोड़ी थोड़ी हमें आती हैं. और सिनड की मीटिंग में मेरे यूएई के बाकी मेरे दोस्त मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, देयर वर सर्टेन चैपलन्स यू नो जस्ट केम टू मी. इस बात को करके हम खत्म करेंगे. उन्होंने कहा कि जी आप हमें लीड करें हमारे ग्रुप को. इंडियंस